سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ ایک سوال کرنے والے نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ عنقریب قائم ہوگی۔ میں نے اس پہ کافی لمبی بات کی تھی کہ ہمیں تو لگتا ہے بہت دیر ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں جب آئے گی تو ایسا لگے گا بہت جلد آ گئی، اور اس عذاب کو کسی سے دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ نے بتایا اس دن ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ ایک جگہ آتا ہے 1000 برس کے برابر ہوگا سورہ سجدہ میں، کسی کے لیے 50,000، کسی کے لیے 1000، کسی کے لیے پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہوگا وہ۔ اور یوم تکون السماء کالمہل، آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، آگ کا انگارہ بن جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گال، جیسے روئی ہوتی ہے نا دھنی ہوئی، ایسے آپ پھونک مارے ہوا میں اڑتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ کے پہاڑ یہ ایسے ہوا میں ایسے جھوم رہے ہوں گے، یعنی ہلکے ہوں گے، گرد و غبار بن جائیں گے۔ اتنا زوردار دھماکہ ہوگا اس کائنات، کہتے ہیں نا دھماکے سے کائنات وجود میں آئی ہے، تو پھٹے گی بھی دھماکے کے ساتھ ہی۔ جو تباہ ہوگی نا وہ بھی کیسے ہوگی؟ دھماکے کے ساتھ ہی ہوگی۔ زلزلہ آئے گا بہت بڑا۔ تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما۔ ان ہولناکیوں کے بعد ہوگا کیا؟ کوئی بھی جگری دوست، حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، تو جگری دوست کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا بھی سینہ آپ کے لیے ایسا گرم ہوتا ہے، کہتے ہیں نا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ جگری دوست کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حمیم۔ تو جو جگری دوست ہیں وہ بھی کسی کو پوچھیں گے نہیں، ہر شخص کو کس کی پرواہ ہوگی؟ میری حالت کیا۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ ماں ہر چیز بھول لیتی ہے، اپنا دودھ پیتا بچہ کبھی بھی نہیں بھولتی، ایسا رشتہ ہوتا ہے ماں اور اولاد کا، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کو بھی بھول جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تمہیں لگے گا لوگ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشے میں نہیں ہوں گے، دماغ معاف ہو چکا ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس لیے کہ اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ بہت سخت ہوگا۔ تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ یہ دنیا اسی طرح کنٹینیو چلتی رہے گی، ہم کھائیں گے پیئیں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، انجوائے کریں گے اور گھومیں گے پھریں گے، اسٹیبل ہو جائیں گے اور اسٹیبل ہو جائیں گے۔ مجھے ہمارے کسی دوست نے بتایا یہ اسٹیبل نہیں ہے، اسٹیبل ہے۔ کئی دفعہ میں کوئی پنجابی کا لفظ بھی غلط بولا کروں نا تو مجھے بتا دیا کرو۔ میں پنجابی میں ایک لفظ بہت غلط بولتا تھا، ہون کی ہو رہا ہے، تو مجھے ہمارے دوست فیصل آبادی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہون ہوتا ہے، یہ ہون نہیں ہوتا۔ تو یہ بری بات ہے نا، ایک لفظ کو آپ بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں، وہ اگلے پہ بڑا برا اثر جاتا ہے۔ تو یہ اسٹیبل نہیں ہے، اسٹیبل ہے یار۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو میں نے بولا ہوا ہے کہ مجھے بتا دیا کرو، تو آپ بھی بتا دیا کرو، وہیں ٹوک دیا کرو آپ یوں کر کے نا، ایکسکیوز می سر، یوں ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اچھا میاں والی میں ہون بولتے ہیں، چلو اچھا ہو گیا۔ ہون میں تو پنجابی میں سمجھتا تھا ہون، تو پنجابی میں ہون، میاں والی میں ہون۔ کسی بھی زبان کو جب آپ غلط پڑھتے ہیں نا برا اثر جاتا ہے۔ ہماری اردو کوئی بگاڑ کے پڑھ رہا ہو کتنا غصہ آتا ہے، کبوتر بول رہا ہوں، کبوتر بولا، وہ کبوتر نہیں ہے۔ ہاں اب یہ بھی نہیں کہ تجوید قاریوں کی طرح ہو جائے۔ قاری تو وہ مشہور ہے نا، شیرہ ہے، شیرہ۔ دکان پہ گیا نا قاری صاحب، کہنے لگے شیرہ ہے، مٹھائی کی دکان، انہوں نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نارمل شیرے جیسے ہوتے ہیں اس طرح کا شیر ہے۔ تو اسٹیبل، اچھا میں نے یہ آپ لوگوں سے ہی سنا ہے اسٹیبل، اس لیے میں غلط پڑھ رہا ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا، جو مارکیٹ میں جو انگلش چل رہی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی لگتا ہے کہ وہ تو اس کو بھی وہاں سے ادھار لے لیا، تو وہ قیاس کیا۔ تو لغت میں قیاس نہیں چلتا، زبانوں میں سما چلتا ہے کہ ماہرین کیسے پڑھتے ہیں اس کو، اس میں قیاس نہیں چلتا۔ جیسے پروناؤن ہے لیکن جب اس کو پروننسیشن کہیں گے نا، پروناؤنسیشن نہیں کہتے، تو میں اپنی طرف سے اجتہاد کر کے پروناؤن سے پروناؤنسیشن بناتا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا یہ پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے، ناؤن نہیں۔
تو لغت میں قیاس نہیں چلتا، سمجھتے ہیں؟ لغت توقیفی ہوتی ہے. توقیفی کا مطلب جیسے اہل زبان پڑھ رہے ہیں آپ کو بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا. اجتہاد نہیں چلتا زبانوں میں. اچھا خیر، تو وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اللہ کہتے ہیں کوئی دلی دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. ایسی تباہی اس کائنات پہ آنے والی ہے. یہ اللہ ہمیں بتائے کیوں بتاتے ہیں یہ ساری باتیں؟ ہم ترقی 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 ہر وقت دماغ میں نا یہ کھوپڑی میں یہ گھسا لیا ہے. گورے کے پاس خوب سمجھ لو ترقی کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. مادی ترقی کی بات کر رہا ہوں، چونکہ گورے کے پاس مادی ترقی کے علاوہ کوئی کام آخرت کو نہیں مانتا، تو اس نے ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی آ گیا. اسلام ترقی سے نہیں روکتا، ترقی کے سائیڈ ایفیکٹ سے روکتا ہے. ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے ترقی ہی کو مقصود بنا لیا، اسی کو کامیابی اور ترقی نہ ملنے کو ناکامی. جبکہ اسلام نے بھی آپ کو ترقی کا حکم دیا، لیکن اس کو لنک کر دیا آخرت کے ساتھ کہ دنیا میں ترقی کرو مگر مقصد کیا ہو؟ آخرت. اب وہی مثالیں آ جاتی ہیں، آپ کہیں گے یہ اس کے لنک کیسے ہو گیا بھائی؟ دنیا میں ترقی کا آخرت سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے. دیکھو بار بار ایک مثال دیتا ہوں. بعض حدیثیں انسان ایک دفعہ سنتا ہے، اس سے پورے پورے اصول اور بنیادیں کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے بچپن میں یہ حدیث سنی تھی، 90s کی بات ہے یہ. 91 میں نے اپنے ٹیچر سے یہ حدیث سنی تھی، جب میں مولانا بننے کے لیے مدرسے میں بھی نہیں آیا تھا. اس وقت سے یہ حدیث میرے لاشعور میں بیٹھ گئی ہے، اور اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوا اسلام کو سمجھنے کے لیے. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی گونج تو نہیں رہی ہے؟ ہمارے استاذ حدیث کا درس دے رہے تھے، جو بعد میں ہمارے استاذ بنے. اس وقت تک مولانا صاحب تھے، مفتی تھے، درس دیا کرتے تھے. میں ان کے درس میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، وہ درخت لگا رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم درخت لگاؤ گے تو اتنی عمر ہے اس درخت کی کہ تمہیں پھل دے لازمی؟ تمہاری اتنی عمر ہے بھائی، کل مر جاؤ، پرسوں مر جاؤ، اگلے دن مر جاؤ. درخت کم سے کم کھجور کا درخت 5 سال بعد 10 سال بعد جا کے پھل دے گا. صحابی نے کہا پتہ نہیں. فرمایا پھر یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں دنیا سے لگا لی ہیں بھائی؟ درخت کا پتہ ہے نہیں، کہ اپنا پتہ ہے نہیں. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. کہتے نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. یہ شعر بھی مجھے کیوں یاد ہوا ہے؟ اس لیے کہ ایبٹ آباد میں ہمارے رشتے دار تھے، میں بچپن میں ان کے گھر گیا سونے کے لیے، تو سونے کی جگہ پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا تکیے پہ. تو مجھے ڈرا دیا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر. میں نے کہا یہ موقع تکیے پہ لکھنے کا نہیں ہے. یہ مسجد میں لکھو یا کہیں خانقاہ میں لکھو یا کہیں اسکول میں لکھو. سونے کی جگہ تو انسان ریلیکس چاہتا ہے نا، ریلیکس ہو جائے. تو آپ نے لکھ دیا تکیے پہ. سونے سے پہلے یہ پڑھ کے آدمی سوئے پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، تو نیند آئے گی اس کو. تو ایک واقعہ ہو گیا جس سے مجھے شعر یاد ہو گیا ہے، کیونکہ ایک اہم موقع پہ یہ شعر میں نے سنا ہے. تو وہاں رواج ہے نا خوبصورت ڈیزائننگ سے شعر و شاعری، تکیوں پہ اور دیواروں پہ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کا رواج ہے. تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. ایک پل کی خبر نہیں ہے، 100 سال کی سوچ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو درخت لگانے سے میں موٹیویٹ کیا یا ڈی موٹیویٹ کیا؟ بول لو منہ سے، ڈی موٹیو. حوصلہ افزائی کی یا حوصلہ شکنی کی؟ حوصلہ شکنی. اس سے پتہ چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی سے روک رہا ہے. ترقی میں درخت بھی تو داخل ہے کہ نہیں ہے؟ زراعت داخل ہے کہ نہیں ہے؟ ترقی یافتہ ملکوں کا تو 25% حصہ درختوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے. لازمی ہے، ترقی کا ایک عنصر ہے زراعت میں ترقی، باقی چیزیں بھی ہیں. تو ایک جز حدیثوں میں ہمیشہ جزیات کے ضمن میں اصول بیان ہوتے ہیں. یاد رکھو نبی کو ٹائم 23 سال دیے گیا، 23 سال. تو 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے قانون پیش کرنا تھا نا. تو کیا یہ پاسبل تھا؟ ابے کیا ہو گیا یار؟ دیکھو 23 سال ٹائم ہو اور قانون جو مرتب کرنا ہو وہ قیامت تک، ہزاروں سال تک کے لیے، تو یہ پاسبل ہے 23 سال میں؟ ارے کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے نا، اس کی قانون سازی بھی 23 سال میں نہیں ہوتی رہتی ہے 100 سال تک. ابھی تک پاکستان کا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. آئین بنتا ہے، قراردادیں پاس ہوتی ہیں، اگلی اسمبلی آگے کہتی ہے اس میں یہ ترمیم کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط پاس ہو گیا ہم سے، کوٹا اور بڑھا دو، وزراء کا تنخواہ بڑھا دو. بہت ساری چینجنگ ہوتی رہتی ہے. تو وہ اسٹیبل ہوتے رہتے ہیں شیئن فشیئن، وقت کے ساتھ ساتھ.
آج جس جمہوریت پر یورپ امریکہ پہنچا ہے آج تھوڑی پہنچا ہے, اس میں 1000 سال کی محنت ہے نا. مارے کھاتے 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 سنبھلتے سنبھلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ یار اب سمجھ رہے ہیں یہ بہترین ہے, لیکن اب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں, اس میں مزید چینجنگ کی ضرورت. جبکہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا, جو نظام قانون آپ کو دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے سوٹیبل ہے. تو قیامت تک کے لیے اصول اور ضابطے بیان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو کیا 23 سال میں پاسبل ہے؟ یہ نہیں یاری بات پاسبل ہے 23 سال میں؟ ممکن نہیں ہے. کلا. جبکہ اس 23 سال میں آپ نے نکاح بھی کیے, اس 23 سال میں جنگیں بھی ہیں, اس 23 سال میں تجارت بھی ہے, اس 23 سال میں شکست بھی ہے, اس 23 سال میں فتوحات بھی ہیں, عبادت بھی کرنی ہے, بہت سارے کام ہیں. تو اس لیے حدیث میں اس کا جواب دیا گیا اس اشکال کا. فرمایا مجھے پچھلے پیغمبروں پر جو فضیلت دی گئی ہے نا, ان میں ایک فضیلت یہ بھی, اعطیت جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کے مفہوم میں پورا سمندر ہوتا ہے. جس کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا نا, خدا کی قسم اس کو قرآن اور حدیث سے ویسی محبت ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو منع کیا درخت لگانے سے, ہے کہ نہیں؟ اب اس سے پتا چل رہا ہے بھائی اسلام آپ کو ترقی سے کیا کر رہا ہے, روک رہا ہے. لیکن یہاں بھی وہی ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے, کام بہت زیادہ, تو کچھ مثالوں کے ذریعے اصول سمجھائے جا رہے ہیں. کیونکہ جب ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے تو تھوڑے ٹائم میں کھوپڑی میں بہت اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے, وہ بہت اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے. جیسے وہ نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا, ایک مثال سامنے آ گئی, اس نے قانون بنا کے پیش کیا کہ دیکھو اگر وہ سیب کی مثال نہ ہوتی تو نیوٹن سمجھاتا رہتا, ہم کہتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, آپ لیٹے, ٹھیک ہے. تو مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہاں بھی نبی نے ایک مثال دے دی, لیکن دوسری طرف حدیث میں کیا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرند بھی کھائیں گے, انسان تو دور کی بات بھائی, چرند پرند بھی کھائیں گے نا, تمہارے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. یہاں ترقی کے لیے ایسا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ موٹیویشن گورے کے پاس بھی نہیں ہے. وہ تو آپ کو جو موٹیویٹ کرے گا وہ تو صرف اس دنیا کی حد تک کرے گا نا, کہے گا بھائی آپ درخت لگائیں, انوائرمنٹ صحیح ہوگا, آکسیجن لیول بڑھے گا, اور آپ چھاؤں میں, اور پھل آرگینک چیزیں, بھنڈی آرگینک وغیرہ وغیرہ, یہ سب بتا کے آپ کہو گے کب تک, کہے گا جب تک آپ 80 سال کے نہیں ہو جاتے. 75, ہر آدمی کی اپنی اپنی ایج ہے بھائی. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد گئے, ختم, مٹی. پھر قوم کھائے گی, تو قوم کھانے کا مجھے کیا ہوگا, کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں ہوگا, قوم کو فائدہ ہوگا. آپ کے لگاؤ گے بھنڈی, آپ کھائے گی کون, مجھے پتا چل جائے میں بھنڈی اس لیے لگا رہا ہوں کہ قوم کھائے گی, تو میں تو لگاؤں نہیں بھنڈی بھائی. لگاؤں گا لیکن اتنی موٹیویشن نہیں رہے گی. کیا خیال ہے بھائی, وہ بات نہیں رہے گی یار. چلو دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے کہ وہ موٹیویشن نہیں رہتی, وہ بات نہیں رہتی. تو پھر تو آپ بس اس دنیا کے لیے درخت لگاؤ گے اور اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ کہو گے تبھی جو ہمیں انگریز ترقی کرتے ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں, جو نہیں کرتے نا وہ کہتے ہیں چھوڑو یار لائف کو انجوائے کرو, سٹا لگا کے مر جاؤ, وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں. اسٹرگل بہت ہوتی ہے. ابھی میں جیسے اسلام آباد گیا, وہاں بڑی دنیا کے تاجر لوگ آئے ہوئے تھے, بڑا اچھا ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو, پیسہ کمانے کے طریقے بتائے. اچھی بات ہے, پاکستانیوں کو سکھاؤ پیسہ کمانے کا تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں. لیکن وہاں ایک بات یہ بھی ہے, وہاں تو آپ سب وہ نظر آ رہے ہیں جو کامیابی جن کے قدم چوم رہی ہے, جنہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنائے, ٹک ٹاک پہ اور اوپر چلے گئے. میں سوچ رہا ہوں ایک پروگرام ایسا بھی کروں, جنہوں نے 5 سال ہو گئے کہہ رہے ہیں ہمارا چینل اوپر جا ہی نہیں رہا. کل ایک بندہ آیا ملنے کے لیے, کہہ رہے میں نے اتنی محنت کی ہے چینل کو چلانے کی, اور اس میں کیا کیا کنٹینٹ, میں نے کہا آپ کا کنٹینٹ معیاری نہیں ہو, کہہ رہے ہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا, تو ایسے بھی لوگ ہیں بہت سارے دنیا میں, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو سرے سے محنت کرتے نہیں اوپر پہنچ جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کر کے پھر بھی نہیں آتے. ہر طرح کا مال چل رہا ہے مارکیٹ میں, ہر طرح کا مال چل رہا ہے. تو جن کو محنت کا پھل مل گیا ان کو تو موٹیویشن مل جاتی, جن کو پھل نہیں ملا ان کو کیا ملے گا, وہ تو مایوس ہوتے ہیں. تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, آپ اس کو آخرت سے جوڑ دو. آپ تجارت کر رہے ہو اس لیے تاکہ اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے. میرا مقصد کیا ہے, اللہ کی رضا, کھلانے والا بنوں, بیکاری نہ بنوں. تاجر بن جاؤ ٹھیک ہے, نہیں بنے ثواب مل جائے گا. پھر مایوسی کس بات کی بھائی, کہتے ہیں کاہے کی مایوسی, انڈین اس طرح بول رہے ہیں کاہے کی مایوسی. تو ٹکلا ہو گیا, کاہے کا ٹکلا, بعد نکل آئیں گے. وہ جب عمرہ میں گنجے ہوتے ہیں نا تو انڈین اس کو بولتے ہیں ٹکلا. میں سمجھتا تھا مذاق اڑا رہے ہیں, پتہ چلا وہ انڈین میں کہتے ہی ٹکلا ہے.
کچھ انڈین کے الفاظ جو ہے نا بڑے وکری ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے وہ ٹکلا ہو کے آ جا. میں نے کہا یار بیچارے کو ٹکلا نہ کراؤ, گنجا کرا دو. کہہ رہے تھے نہیں, یہ پتہ چلا وہ ٹکلا ہی عزت کے ساتھ کہتے ہیں اس کو. تو کاہے کے بال ہیں تیرے, ٹکلا کیوں نہیں ہو جاتا؟ میں تھوڑی تھوڑی سیکھ رہا ہوں ان سے, کیونکہ انڈین بہت زیادہ بیان سنتے ہیں میرا, تو ان سے تھوڑے سا نا ہندی کے الفاظ میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی. خیر, تو اب کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد چرند پرند بھی, انسان تو دور کی بات, ایک چڑیا بھی اس میں گھونسلہ بنا کے رہے گی نا, تو ان جانور پر بھی احسان کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے بخشش کی تھی, تو ایک پرندہ بھی دانا کھائے گا, یہ بھی صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا. تو یہاں ترقی کے لیے ایسی موٹیویشن مل رہی ہے ہمیں کہ غیر مسلم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب غیر مسلم نے کیا کیا؟ پہلی قسم کی ترقی جس میں درخت سے منع کیا جا رہا تھا, نیت ٹھیک نہیں تھی ان کی, وہ دنیا کی ہوس کی وجہ سے ترقی کر رہے تھے, اور دوسری ترقی میں دنیا کی ہوس شامل نہیں تھی, اپنی اور انسانیت کی خدمت. دوسری ترقی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, پہلی والی ترقی کو کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. یہ فرق غیر مسلم کے پاس بولو نہیں ہے, تبھی وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تبھی جب ان کو غلط طریقوں سے ترقیوں کا بھی موقع ملتا ہے تو بڑی بڑی قومیں دوسری غریب قوموں کا خون چوسنا شروع. جیسے کہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز نے دیکھے نا, عراق کا خون چوسا, افغانستان کا خون چوسا. تو یہ کیا کہ یہ جو ابھی جو اسرائیل کر رہا ہے جو کچھ, یہ کیا انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو اسرائیل ظلم کر رہا ہے, باقی تو نہیں کر رہے, تو باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس بیس پہ کر رہے ہو بھائی؟ اگر انسانیت کی خدمت کے لیے تم نے یہ ترقی کی ہے, بم بنائے ہیں, تو یہ کیا ہے ان نہتوں پر تم کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ تم؟ لوگ کہتے ہیں انہوں نے پہل کی تھی, تو پہل جو انہوں نے, یہ غلط ہے, انہوں نے پہل نہیں کی ہے بھائی. آپ جب کسی کے گھر پہ قبضہ کر لو اور وہ آپ کا گریبان پکڑے, تو آپ کے گریبان پکڑنے میں پہل تم نے کی ہے. یہ کوئی بات ہے یار؟ یہ مجھے اور 5ویں کلاس کے بچے کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں, کیا ان بڑی طاقتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی؟ تو گھننے بنے ہوئے ہیں, گھننے. وجہ کیا ہے بھائی؟ ترقی ہی جب مقصد ہے, اس میں آخرت سے لنک ہی نہیں ہے, تو یہی ترقی آپ کو حیوان اور درندہ بنا دیتی ہے. تو اسلام قطعاً ترقی سے نہیں روکتا بھائی. اسلام اس ترقی کو کیا کرتا ہے کہ آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے, اور وہ ایک الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ اس کا لنک ہونا چاہیے. وہ الٹیمیٹ ویژن ہے اللہ کی رضا, وہ لنک نہیں ہوگا تو یہی ترقی عذاب بن جائے گی.